بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کل ہم نے بات کی تھی کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش تختی نمبر 7 پر۔ آج ہم تختی نمبر 8 پر بات کریں گے جو حروف مدہ کی تختی ہے، حروف مدہ اور لین۔ اور یہ وہ حروف ہیں کہ جن کا قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر بہت ہی زیادہ استعمال ہوا ہے، اور ان کو سمجھنا اور طلباء کو سمجھانا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی آپ نے یہاں تک آپ کا بچہ جب پہنچ جائے، اس کو زبر زیر پیش اور کھڑی حرکات کے بارے میں اور تنوین کے بارے میں کچھ چیزیں معلوم ہو جائیں، تو پھر اس کا آپ نے ٹیسٹ اس اعتبار سے لینا ہے کہ وہ بچہ، اس کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو جانی چاہیے کہ وہ کم از کم آخری صورتیں یا قرآن کریم کی کوئی بھی آیت اس کو کھول کے دیں تو وہ جوڑ کر کے پڑھ سکے اور پہچان سکے کہ حرکات کہاں کہاں ہیں اور کون کون سی ہیں اور تنوین یہاں پہ موجود ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم بات کر لیتے ہیں حروف مدہ کے بارے میں اور حروف لین کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے حروف مدہ پر یہ یاد رکھیے کہ مدہ کا مطلب کیا ہے۔ حروف مدہ کا مطلب ہے کھینچنا، ٹھیک ہے۔ اور حروف مدہ کو اور کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ان کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ وہ واو جس سے پہلے پیش ہو، وہ یا جس سے پہلے زیر ہو، اور وہ الف جس سے پہلے زبر ہو۔ یہ واو یا اور الف واو یا اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ الف جس سے پہلے زبر ہو اور وہ واو جس سے پہلے پیش ہو اور وہ یا جس سے پہلے زیر ہو۔ تو اتنا بچے کو آپ نے قاعدہ بتانا ہے، اور قاعدہ کیا ہے؟ وہ پرانا وہی قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کو ایک تو کھینچ کر پڑھنا ہے، جس طرح کل ہم نے کھڑا زبر پہ کھڑی زیر الٹا پیش پہ بتایا تھا، اور بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے، اور تیسرا ہے معروف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور الف مدہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو، آخری حرف پر 2 زبر کی تنوین ہو، چاہے وہ کوئی اور حرف ہو یا وہ تا ہو جو وقف کی صورت میں ہا بن جاتی ہے، تو ان دونوں صورتوں میں وہاں پر الف مدہ پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ اس لیے بچے کو اس پہ توجہ دلانی ہے۔ حروف مدہ کے پڑھنے کیسے ہیں؟ جیسے با الف زبر با، ٹھیک ہے جی، اور با واو پیش بو، ٹھیک ہے، با یا زیر بی، بابو بی۔ اس طریقے سے بچوں کو پورا اہتمام کے ساتھ پڑھانا ہے، تاکہ بچہ ہر لفظ کو پوری توجہ کے ساتھ سنے بھی اور اس کو یاد بھی کرے۔ اور اسی طرح جب اس کو یہ مفردات، تو آپ سمجھ گئے کہ مفردات میں اتنا لمبائی اس کی اتنی ہی رکھنی ہے، کھینچنا جو لمبا کر کے پڑھنا وہ کتنا کرنا ہے؟ وہ اتنا ہی کرنا ہے جتنا کہ ہم نے کھڑا زبر اور کھڑا زیر اور الٹا پیش پہ بتایا۔ اب مرکبات پہ بات کرتے ہیں۔
مرکبات میں ہے حمزہ زیر ای، ذال الف زبر دا، اذا، اتنا لمبا کرنا ہے کہ وہ معلوم ہو کہ یہ یہاں پہ حروف مدہ کو، حرف مدہ کو پڑھا ہے. جیسے متاعن، سراجن. اب یہاں پہ وقف بچے کو آپ نے یہاں سے نہیں سمجھانا، ٹھیک ہے جی. عام طور پہ یہ ہوتا ہے جب 5ویں 6ٹھی تختی پہ بچے پہنچتے تنوین پہ تو وہیں سے وقف سمجھانا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں پہ ہم وقف کی بات نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. البتہ اتنا قاعدہ یاد رکھیں کہ وقف کی صورت میں جہاں پر 2 زبر کی تنوین ہوگی وہ الف مدہ پڑھ. یہ الف مدہ کے متعلقہ قاعدہ ہے، اس لیے یہ بات کیے. وقف کی بات ہم انشاءاللہ آگے چل کے کریں گے. اور اسی طرح با، واو پیش، بو، اور کیا ہے تو بو، ٹھیک ہے. کونو، ٹھیک ہے جی. اور نوحن، یہ سارے وہ حروف ہیں کہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کے اندر واو مدہ استعمال ہوئی ہے. اور اسی طرح یغنی، یہدی، اور اسی طرح تجری، یہ وہ حروف الفاظ جن میں حرف مدہ یا استعمال ہوئی ہے. اسی طرح بچوں کو پوری توجہ کے ساتھ یہ پورا، یعنی میں مثال سمجھانے کے لیے 1-2 حروف پڑھتا ہوں، آپ نے بچوں کو پوری تختی بورڈ پہ لکھ کر دینی ہے. اور پہلے مفردات کی پڑھیں اور پھر اس کے بعد مرکبات کی پڑھیں. یا یہ کر سکتے ہیں آپ، اس کے 3 سبق کر لیں. پہلے دن الف مدہ، دوسرے دن واو مدہ، تیسرے دن یا مدہ کی. یہ تیسرا، یعنی آپ اس کے 3 سبق کر سکتے ہیں. اگر بچے ذہین ہیں تو پھر تینوں اکٹھے بھی لکھوا سکتے ہیں. اور ایک ہی، اب جو تجویدی قاعدہ نیا آیا ہے اس میں سہولت دی ہے، لیکن وہ سہولت جو ہے وہ ایسا میں نے بہت تجربہ کیا ہے، وہ اکثر بچوں کو نہیں معلوم پڑتا کہ یہ کیا ہے. یعنی ایک ہی حرف پیچھے بتایا ہے، زبر الگ ہوتی ہے، زیر الگ اور پیش الگ، اور یہاں پہ جناب زبر بھی ہے، زیر بھی ہے، پیش بھی ہے، ایک ہی حرف پہ سارا کام چل رہا ہے. یعنی اس طریقے سے بچوں کو علیحدہ ہر چیز، چونکہ بڑے علماء سے یہ سنا ہے کہ جب کسی کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہے تو آپ کو اس کے لیول تک آنا ہوگا. اگر آپ بچے کو اس طریقے سے، اس طرز پہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ جو بتا رہے ہیں بچہ 100% وہی سمجھ لے تو آپ غلطی پر ہیں جناب. آپ کو بچے کے ساتھ بچے کے دماغ کے حساب سے بات کرنی ہے تاکہ بچہ آپ کی بات کو لے سکے، ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ حروف مدہ کا یہ بڑا اہم ہے پوری تختی. اور یہ جب آپ نے سبق پڑھانا ہے مدہ والا تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ مثال لکھنے لگیں تو پھر اس میں کھڑا زبر، کھڑے زیر، الٹا پیش، ان کو بھی ساتھ یہ اکٹھا لکھتے جائیں تاکہ اس میں آپ کے بچوں کا ایک مزید ایک تجربہ اور ٹیسٹ بھی ہو جائے گا کہ کون سا بچہ ایسا ہے جس کو یہ سمجھ آئی ہے اور کون سا ایسا ہے کہ جس کو یہ سمجھ نہیں آئی. اب ہم چلتے ہیں یہ لین کی طرف. حروف لین، حروف لین کا مطلب نرمی کے ہیں، ٹھیک ہے جی. واو اور یا، ٹھیک ہے. وہ واو جس سے پہلے زبر ہو یا وہ یا جس سے پہلے زبر ہو، یہ دونوں کو. اب واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین ہوگی، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگی. اور واو لین کو، اس کو بھی بغیر جھٹکا دیے اور بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی. بغیر کھینچے پڑھنا ہے اور جھٹکا بھی نہیں دینا، اور معروف پڑھنا ہے، نرمی سے اور جلدی سے پڑھنا ہے. واو لین پر وقف میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی. اور یہ پیچھے ایک قاعدہ جو ہم نے چھوڑ دیا ہے
وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ واو مدہ کے بعد والا حرف، ٹھیک ہے جی، واو مدہ، الف مدہ، یا مدہ کے بعد والا حرف اگر وقف کی وجہ سے ساکن ہو تو اس کو 3 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ اور اکثر یہاں پہ حمزہ، ٹھیک ہے جی، الف مدہ کے بعد یا واو مدہ کے بعد یا مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے یا حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی کا تو یہ یاد رکھے کہ وہاں پہ غنہ نہیں ہوگا اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش آ جائے، اور یہاں پہ یہ ہے کہ اس کو اگر لمبا کرنا ہے تو کتنا لمبا کرنا ہے؟ 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، جس کو ہم بڑی مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ واو مدہ کے بعد یا مدہ کے بعد یا الف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس کو ہم نے 3 الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ جیسے قاعدے کے جو خاتمہ ہے اس میں شروع میں 2 الفاظ لکھے ہیں، جزاءً الملائکۃ، جزاءً الملائکۃ، یہ پورا اس کو 3 الف کے برابر لمبا کھینچ کے پڑھنا ہے، اور واو لین اور یا لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھنا ہے۔ جیسے با واو زبر بو، با یا زبر بے، اب بو بے، اور اسی طرح صاد واو زبر صو، صاد یا زبر صی، صو صی۔ تو یہ بالکل نرمی کے ساتھ آرام سے پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، جلدی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے مفردات تو ہو گئے، مرکبات میں کیسے پڑھیں گے؟ طا زبر طا، غین واو زبر غو، طاغو، لام زیر لی، یا پیش یو لیو، را واو زبر راو، لیو راو۔ یہ اتنا کرنا ہے کہ حروف مدہ کو لمبا کر کے، اور حروف مدہ کو بھی آپ جب تک بچے کو حرکات نہیں سمجھائیں گے بچہ حروف مدہ اور لین میں فرق نہیں سمجھ سکے گا۔ اس لیے بچوں کو پوری توجہ کے ساتھ حروف مدہ اور لین یہ دونوں سمجھانے ہیں۔ اور واو مدہ کی تو مثالیں میں نے 3 بتا دی ہیں، خوفن، اس خوفن نہیں کرنا، خوفن، ٹھیک ہے جی۔ اور جو واو مدہ کے بعد اب یا مدہ ہے، جیسے با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا، بینا، ٹھیک ہے جی۔ کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کئی فا، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لئی سا۔ تو اس طریقے سے بالکل جلدی کے ساتھ اور بغیر جھٹکا دیے اور بغیر کھینچے پڑھنا ہے، اور بچوں کے لیول پہ لا کر آپ اپنا ذہن بھی بچوں کے ذہن کے لیول تک لا کر بچوں کو پڑھائیں۔ انشاءاللہ آپ کے بچے بھی سرخرو ہوں گے، آپ بھی سرخرو ہوں گے۔ دنیا آخرت کی ترقیاں اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔